احباب ذی وقار، اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت انسان کے دل میں جذبات کی وہ قوت رکھی ہے جن کی بنا پر یہ ارادہ کرتا ہے اور اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے یہ اس پر عمل کرتا ہے۔ گویا کہ ہمارے دل میں آنے والے خیالات وہ پہلا قدم ثابت ہوتے ہیں کسی بھی عمل کی طرف بڑھنے کا۔ کوئی بھی خیالات کسی بھی عمل کی طرف بڑھنے کا پہلا قدم ثابت ہوتے ہیں، اور جب ہم وہ عمل کر گزرتے ہیں تو جو ہم نے کام کیا ہوتا ہے، جس ارادے کے ساتھ وہ کام کیا ہوتا ہے، ہمیں اس کا پھل بھی مل جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ پیاس لگی ہے، ہم قدم بڑھاتے ہیں کچن کی طرف کہ میں وہاں سے گلاس لوں گا، کولر کے پاس جا کر پانی بھروں گا اور پھر میں پانی پی لوں گا۔ یہ ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں پورے احکامات جسم کے متعلقہ اعضاء تک پہنچ جاتے ہیں۔ ہم چلتے ہوئے کچن میں جاتے ہیں، ہمارا ہاتھ گلاس کو پکڑتا ہے، اللہ قوت دیتا ہے، پھر قدم چل کر کولر کے پاس جاتے ہیں، پھر وہ پانی بھرتے ہیں، پھر ہم اسے اٹھا کر منہ تک لاتے ہیں۔ گویا کہ ہم نے ایک نیت کی، پھر اس پر عمل کیا اور ہمیں اس کا پھل یہ ملا کہ جو پیاس ہمیں لگی تھی وہ اللہ نے ختم کر دی۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ انسان کے جو بھی اعمال ہیں، جو بھی اس کی حرکتیں ہیں، جو بھی اس کے کام ہیں، اس کے عوامل جتنے بھی ہیں، اس کا ایک ایک عمل اس کے دل کے ساتھ جڑا ہے۔ ہم اپنی پوری زندگی کے اندر جو ہمارے دل میں آ رہا ہوتا ہے، ہمارے خارجی معاملات ہوں یا بیرونی معاملات ہوں یا اندرونی معاملات ہوں، ہر طرح سے ہم دل کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ جو ہمارے دل نے کہہ دیا ہم بسا اوقات اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ ہاں، اگر دل گناہ کی بات کہتا ہے تو اس کو روکنا، اس کو دبانا، اس جذبے کو نیچا کرنا یہ نیکی کا کام۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے بنیادی اصولوں میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ انما الاعمال بالنیات۔ اس حدیث کے راوی ہیں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ حدیث کے راوی کون ہیں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کی پہلی حدیث یہی ذکر کی ہے، اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ریاض الصالحین میں احادیث میں سب سے پہلا نمبر بھی اسی کا رکھا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، 2 حدیثیں جس بندے کو یاد ہیں اس کو پورے دین کی سمجھ ہے۔ 2 حدیثیں جس بندے کو یاد ہیں اسے پورے دین کی سمجھ آ جاتی ہے۔ سب سے پہلی یہی والی حدیث، انما الاعمال بالنیات۔ آپ کے اعمال کی جزا کا دار و مدار آپ کی نیت پر ہے۔ آپ زمین میں ہل چلا کر دانہ ڈال دیں، آپ نے جس نیت کے ساتھ، جس طرح عمل کر کے اپنی نیت، اپنے ارادے کے ساتھ آپ نے وہ دانہ بیج دیا، اللہ کی قسم وہ آپ کی مرضی کا پھل وہاں سے نکلے گا۔ لیکن گندم بیج کر چاول کی امید رکھنا بے وقوفوں کا کام ہے۔ کوئی چنے بیج کر وہاں سے گندم کی امید رکھنا یہ بے وقوفوں کا، کم عقلوں کا کام ہے۔ تلک الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون۔ اللہ فرماتے ہیں یہ مثالیں ہم عقل والوں کے لیے بیان کرتے ہیں، اور جو عقل والے ہیں وہی حقیقتاً عالم لوگ ہیں، جاننے والے لوگ ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ رب العالمین کے بندوں میں سے ڈرتے وہی ہیں جو علم والے ہیں۔ اور ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم یہاں پر بیٹھ کر اللہ کے رسول کی باتوں کا علم سیکھتے ہیں۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو اپنے گھر سے نکلا علم سیکھنے کے لیے یا علم سکھانے کے لیے، وہ ایسے ہی ہے کہ گویا کوئی حاجی حج کرنے جائے اور اپنا حج مکمل کر کے اپنے گھر میں واپس آ جائے۔
اسے اللہ رب العالمین اتنا اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، اعمال کی جزا کا دار و مدار نیتوں پر ہے، آپ کی نیت پر موقوف کر دیا گیا ہے، جو آپ کی نیت ہے وہی آپ کا بدلہ ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ایک شخص، اس نے آ کر کہا ہے اللہ کے رسول ایک آدمی ایسا ہے جو اپنے قبیلے کے لیے لڑتا ہے، ایک آدمی اپنے قبیلے کے لیے لڑتا ہے، دوسرا آدمی وہ ہے جو اپنی بہادری دکھانے کے لیے لڑتا ہے، تیسرا آدمی وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے لڑتا ہے، چوتھا آدمی وہ ہے جو اللہ کے لیے لڑتا ہے اور ساتھ اس کی نیت یہ ہے کہ لوگ اس کو بہادر بھی کہیں۔ اے اللہ کے رسول من فی سبیل اللہ کے راستے میں ان چاروں میں سے کون سا ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، جس بندے نے اس نیت کے ساتھ جہاد کیا، اس نیت کے ساتھ لڑا کہ اللہ کی بات بلند ہو، صرف اللہ کے لیے اس نے جہاد کیا، وہی فی سبیل اللہ ہے، باقی سارے کے ساروں کو کوئی اجر نہیں ملے گا، حتیٰ کہ اس بندے کو بھی میرا بھائی کوئی اجر نہیں جو اللہ کے لیے لڑ رہا ہے لیکن ساتھ میں تھوڑا سا اپنا اجر بھی چاہتا ہے، اپنا مطلب بھی چاہتا ہے۔ اس لیے کہا انما الاعمال بالنیات، یہ ان دو حدیثوں میں سے پہلی حدیث ہے کہ جسے اس حدیث کی سمجھ ہے گویا اسے آدھے دین کی سمجھ ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہا کرتے تھے کہ اعمال کی جزا کا دار و مدار نیتوں پر ہے، آپ کی جیسی نیت ویسا اللہ کے ہاں آپ کو اجر ملے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول کا فرمان ہے رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب، کتنے ہی ایسے پراگندہ بالوں والے، اجڑے ہوئے بالوں والے، پرانے لباسوں والے دروازوں سے دھتکار دیے جاتے ہیں، لوگ ان کو حقیر سمجھتے ہیں، لو اقسم علی اللہ لابرہ، ان کے عمل ان کی نیتیں اللہ کے ساتھ اتنی پکی سچی سچی اور خالص ہوتی ہیں کہ اگر وہ اللہ پہ کوئی قسم ڈال دیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے۔ اس لیے اپنی نیت کو خالص کیجیے، کیونکہ ہر بندے کو اللہ کے رسول کا فرمان ہے وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر بندے کے لیے وہی چیز ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ اب یہاں پر یہ حدیث، یہ ایک حدیث جو ہے یہ مکمل ہوتی ہے، دوسری حدیث جسے عبداللہ بن عمر نے کہا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من احدث فی امرنا ھذا، ایسا عمل جس نے ہمارے دین کے اندر کوئی نیا عمل نکال دیا، اس پر ہماری لیس علیہ امرنا، اس پر ہماری مہر نہیں، فہو رد، تو وہ مردود عمل ہے۔ یہ دو حدیثیں جس کو سمجھ ہیں اللہ کی قسم اسے دین سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ بندہ اپنی نیت کو سچا اور سچا کرے، پھر اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے، اے اللہ خالص تیرے لیے نیت کی، خالص نیت کی، اے اللہ اب جس طرح سے تو نے عمل کا حکم دیا ہے میں ویسے ہی عمل کروں گا، تیرے لیے کروں گا، اس کی یہ خالص نیت اسے اللہ کے ہاں اجر و ثواب عطا کر دے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَىٰ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، پھر ایک بندہ وہ دنیا کی طرف نکلتا ہے، وہ دنیا کی نیت کر کے نکلتا ہے، جیسے ہم لوگ صبح کے وقت نکلتے ہیں کہ کاروبار کریں گے، کمائی کریں گے، مزدوری کریں گے، جو دنیا کی طرف نکلتا ہے اللہ فرماتے ہیں اسے دنیا مل بھی جاتی ہے، جو دنیا کی نیت کر کے نکلتا ہے اسے دنیا مل جاتی ہے، یعنی وہ کمائی کے لیے نکلا اسے کمائی مل گئی، چور چوری کرنے کے لیے جاتا اسے چوری کا مال مل جاتا ہے، ڈاکو ڈاکہ ڈالنے کے لیے نکلتا ہے اسے ڈاکہ مل جاتا ہے، قاتل قتل کرنے کے لیے نکلتا ہے وہ قتل کر لیتا ہے، نیک آدمی نیکی کے لیے نکلتا ہے وہ نیکی کر لیتا ہے۔ جو بندہ جس مقصد کو لے کر، جس سوچ اور فکر کو لے کر گھر سے نکلتا ہے اس کے لیے ویسے اسباب بنتے جاتے ہیں۔ جیسے ایک آدمی اپنے گھر سے یہ سوچ کر نکلتا ہے کہ میں نے اپنے آفس جانا ہے، جا کر میں نے فلاں بندے سے ملاقات کرنی ہے، میں یوں کر کے بات کروں گا، وہ مجھے یہ جواب اگر دے گا تو میں اس طرح سے بات کر کے اس سے اپنی بزنس ڈیل کر لوں گا، پھر مجھے یہ فائدہ ہوگا، میں اسے یہ فیسلٹیز دوں گا، تو سارے کام وہ سوچ کر اپنے گھر سے نکلتا ہے اور بسا اوقات وہ اپنے مقصد کو پا بھی لیتا ہے۔
اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، کیونکہ انسان کے دل کے اندر آنے والے خیالات، اس کی سوچ اور اس کے خیالات مل کر اس کے الفاظ بنتے ہیں، الفاظ عمل کے اوپر آ جاتے ہیں اور بندہ پوری بنی بنائی چیز سامنے رکھ دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا فمن کانت ہجرتہ الی دنیا، جو بندہ دنیا کی طرف نکلتا ہے، دنیا کی طرف ہجرت کرتا ہے، یصیبھا، وہ اسے مل جاتی ہے، او الی امرأۃ ینکحھا، کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے نکلتا ہے تو عورت بھی مل جاتی ہے۔ بندہ جس طرح کی نیت کرتا ہے اس طرح کا اس کو پھل مل جاتا ہے، اس طرح کا اس کو بدلہ مل جاتا ہے۔ وہ خواہ کوئی عورت لینے کے لیے نکلے، خواہ وہ کوئی اور کام کرنے کے لیے نکلے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول آگے فرماتے ہیں فَإِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، پس اس طرح کی مثالوں سے واضح ہوا، کوئی دنیا کے لیے نکلا، کوئی عورت کے لیے نکلا، کوئی کسی چیز کی طرف نکلا، جو جس چیز کے لیے نکلتا ہے اسے وہ چیز مل جایا کرتی ہے۔ اس لیے یاد رکھیے ہجرت تین طرح کی ہوتی ہے، ہجرت تین طرح کی ہوتی ہے، ہجرت تین طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ہجرت ہوتی ہے دارالکفر کو چھوڑ کر دارالاسلام کی طرف آنا، کفر کے مقام کو، کفر کے ملک کو، کفر والی جگہ کو چھوڑ کر اسلام کی طرف آ جانا، اسلام والے ملک میں آ جانا کہ وہاں پر میرے ایمان کو خطرہ ہے، وہاں کا ماحول خراب ہے۔ یہ ہجرت اچھی ہجرت ہے، یہ اپنے ایمان کو بچانے کی ہجرت ہے۔ اس میں ان لوگوں کو عقل حاصل کرنی چاہیے جو یہاں سے اٹھ کر یورپ چلے جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں میں نے کمائی کر لی، وہاں کا ماحول خراب ہے۔ گاجر تو دیکھی ہوگی، گاجر دیکھی، اس کو آپ نمک لگا کر رکھ دیں ایک ٹکڑے کو، اور دوسرے کو آپ چینی لگا کر رکھ دیں، چند دنوں کے بعد دیکھیں کیا بنے گا، نمک والی کا اچار بن جائے گا اور جو چینی والی ہے اس کا مربع بن جائے گا۔ ماحول بدلا تو حالت بھی بدل گئی۔ بالکل اسی طرح سے بندے کی حالت ہوتی ہے جب بندہ اسلام والی جگہ کو چھوڑ کر کفر والی جگہ پر جاتا ہے تو اس کے ایمان کے اوپر ڈاکے بھی پڑ جاتے ہیں۔ اس میں بڑی لمبی تفصیل ہے، فی الوقت یہی ذہن میں رکھیے کہ بندہ ہجرت جب دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف کرتا ہے تو یہ اس کی بہترین ہجرت ہوتی ہے۔ ایک واقعہ آتا ہے، ایک لڑکے نے، یہ سچا واقعہ ہے، شاید میں نے یہاں پر پہلے بھی سنایا ہو، لڑکے نے باہر کے ملک میں ایک گوری سے شادی کر لی اور ابا جی کو فون کر کے کہا کہ ابا جی کلمہ پڑھایا ہے، بتایا میں نے آپ کو، یہ پہلے بتایا ہوا نا، کلمہ پڑھایا نہیں بتایا، بتایا نہیں، سن لو۔ کہتا ہے کہ ابا جی میں نے نا گوری کو کلمہ پڑھا لیا۔ ابا کہتا ہے ٹھیک ہے۔ اب کال پہ بات بھی ہوئی، ویڈیو کال بھی ہوئی، اس نے دوپٹہ شپٹہ لے کر کال کر لی۔ ابا جی نے کہا کہ بیٹا چلو بہو کو لے کر ہمارے پاس آؤ، ادھر آ کر تمہاری اپنے طریقے سے شادی کرتے ہیں۔ وہ لے کر آ گیا۔ اب جب وہ ایئرپورٹ کے اوپر آئے تو جو دلہن تھی وہ وہاں کی پلی بڑی اور نام کا کلمہ پڑھا کر بس فارمیلٹی پوری کی تھی، وہ آئی اور آتے ہی دیور کے گلے لگ گئی۔ ادھر کلیان مچ گئی کہ ہے کی ہو گیا، یہ تو دیور کے گلے مل رہی ہے۔ تو بیٹے نے آگے بڑھ کر کیا کہا، ابا جی کلمہ پڑھے آیا، کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، سمجھ جائے گی۔ گھر کے اندر آئے، گھر کے اندر جب آئے تو وہ جو گوری صاحبہ تھی وہ کبھی دیور کی گود میں بیٹھ رہی ہے، کبھی پینٹ شرٹ پہن کر بے پردہ ہو کر باہر نکل رہی ہے، کبھی اس کے تو چونچلے ہی بدلے ہوئے تھے، وہ وہاں کی رہنے والی، وہ یہاں کے معاشرے کو کیسے سمجھتی۔ اور گھر کے اندر تانتا بن گیا گاؤں کے اندر کہ باہر سے ولایت سے گوری آئی ہے، لوگ زیارت کرنے کے لیے آ گئے۔ اب جو بھی آ کر دیکھتا، عورتیں منہ کے اوپر دوپٹہ ڈال کر کہتی ہائے ہائے آ کی لائے گا۔ تو ان کی ماں جو تھی دلہے کی وہ کہتی کلمہ پڑھایا ہوا ہے۔ ابا جی مردوں کو کہہ رہے تھے کوئی نہیں کلمہ پڑھایا ہوا ہے۔ کرتے کرتے اس گوری نے ماحول اتنا خراب کر دیا کہ دلہے کی بہنیں بھی پینٹیں شرٹیں پہن کر باہر نکل رہی ہیں اور گوری بھی ساتھ نکل رہی ہے، دیور کے ساتھ بھی معاشقے لڑ رہے ہیں، کسی کو کوئی فکر نہیں، اور پورے خاندان کے اوپر ایک ہی بات ہے کہ کلمہ پڑھایا ہوا ہے، کلمہ پڑھا ہوا ہے اس نے۔ اب ہوا کیا کہ ابا جی نے کہا کہ ابا جی اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ بیٹا باہر جا کر کیا کرنا، تم ہمارے ایک اکلوتے بیٹے ہو، تم یہاں پر رہو اور ہماری بہو بھی یہاں پر رہے، یہاں پر رہ کر یہ کچھ دین سیکھے گی، لوگ بھی باتیں کرنا بند کر دیں گے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے ابا جی۔
اب اس نے نوکری تلاش کی، اللہ نے نوکری دے دی۔ پہلے دن جب نوکری پر جانے لگا تو جس طرح گوریاں اپنے بندوں کو بھیجتی ہیں دروازے پہ جا کر، وہ اسی طرح اسی انداز میں وہ اس کے گلے لگ کر اس کو بھیج رہی ہے۔ تو وہاں پر ابا جی دیکھ رہے تھے اور منہ کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہہ رہے تھے کلمہ تے پڑھا لیا ہے۔ یہی حالت ہوتی ہے جب ہم دین کو اس قدر ڈی گریڈ ڈی ویلیو کر دیتے ہیں کہ ہم صرف نام کے مسلمان رہ جاتے ہیں، کلمہ صرف ہمارے پاس رہ جاتا ہے، لیکن کلمے کے جو دندے تھے، جو لا الہ الا اللہ جنت کی چابی تھی اور اس کے جو دندے تھے ہم وہ بھول جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ جو دنیا کی طرف نکلتا ہے اسے دنیا مل تو جاتی ہے، لیکن میرا بھائی دنیا حاصل کرنے کا کیا فائدہ؟ کئی لوگ وہاں پر جاتے ہیں نکاح کرنے کے لیے صرف اس لیے کہ گوری ملے گی۔ اپنا اسلام والا ملک چھوڑ کر کفر کے ملک میں جانا اللہ کی قسم بڑا ہی خطرناک کام۔ آپ سورۃ نساء کا مطالعہ کیجئے 5ویں پارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ۔ ایسے لوگ جو اسلام کے ملک کی طرف ہجرت نہیں کرتے، اسلام کی طرف ہجرت نہیں کرتے، کفر والے ملک کو چھوڑ کر وہاں مسلمان رہتے ہیں، وہ وہاں سے اسلام والے ملک کی طرف نہیں آتے۔ جب فرشتے ان کی روحوں کو قبض کرتے ہیں تو بڑے دردناک انداز میں ان کو قبض کیا جاتا ہے، اور فرشتے ان سے کہتے ہیں کیا مسئلہ تھا تمہیں؟ آگے سے وہ کہتے ہیں ہم زمین کے اندر بڑے کمزور تھے، تو جواب ان کو دیا جائے گا ان کی موت کے وقت الم تکن ارض اللہ واسعہ، کہ اللہ کی زمین کھلی نہیں تھی، فتہاجروا فیہا، تم ہجرت کرتے اللہ تمہارے لیے راہیں کھول دیتا۔ لیکن ہمارے جوان کیا کرتے ہیں؟ یہاں سے اٹھ کر دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں کہ وہاں پر جا کر وہ کمائی کریں گے۔ میرا بھائی جو رب نے آپ کے نصیب میں لکھ دیا نا وہ یہاں پر بھی ملنا وہاں پر بھی ملنا۔ رب وہاں کوئی فوٹ لاگے نہیں پہنتا، رب وہ ادھر بھی وہی ہے ادھر بھی وہی ہے، مسجد کے اندر بھی وہی مسجد کے باہر بھی وہی۔ اس لیے اپنے رزق کے پیچھے نہ بھاگیے، آپ اپنے دین کو بچائیے۔ انشاءاللہ ہم ہجرت کی تیسری قسم میں یہی بات پڑھیں گے کہ اپنے دین کو بچانا بھی ایک ہجرت ہے۔ اللہ نے توفیق دی تو اگلی ملاقات میں اس کو دیکھیں گے۔ وما توفیق الا باللہ۔